اگر دولت رکھنے کی جگہ ہے تو ہفتے کے دن آپ خود کہو گے یا اللہ بس بہت ہو گئی، خدا کی قسم 15 منٹ میں دولت ملے گی۔ جھوٹ لگتا ہے تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی یہ ویڈیو آپ سب مسلمان بہنوں اور بھائیوں کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں ہے۔ یہ وظیفہ آیت کریمہ کا ایک خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ اتنا آزمودہ ہے کہ آپ لوگ اسے کریں گے اور آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ آیت کریمہ کے فضائل و برکات تمام مسلمان جانتے ہی ہوں گے۔ اسے انبیاء کرام علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے۔ ہفتے کے دن کی بھی بہت فضیلت اور اہمیت ہے۔ جب آپ ہفتے کے دن اس آیت کریمہ کا وظیفہ کریں گے تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کو اس سے کتنا فائدہ ہوگا۔ کچھ ہی دن پہلے ایک شخص نے ہمیں کمنٹ میں رابطہ کیا اور ہم سے درخواست کی کہ بھائی ایسا وظیفہ آپ مجھے بتائیں کہ جس سے میری ہر جائز حاجت پوری ہو جائے۔ میں بڑا مجبور ہوں، بڑا پریشان ہوں، میرے بہت سے مسائل ہیں، میری ایک خاص حاجت ہے کہ اب وہ حاجت اس کی کیا تھی یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن اس کی کوئی نہ کوئی تو حاجت ہوگی، اور شرط یہ کہ اس کی حاجت جائز ہونی چاہیے۔ تو بے شک بہت سے مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو یہ بخوبی علم ہے کہ وظائف تو صرف جائز حاجت کے لیے ہی کیے جاتے ہیں۔ پتہ نہیں اس شخص کی کیا حاجت ہوگی، لیکن اس شخص نے ہم سے درخواست کی کہ مجھے ایسا وظیفہ بتا دوں جس سے میری جائز حاجت پوری ہو جائے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آپ کے جو بھی مقاصد ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، ان پریشانیوں اور مشکلات کا حل صرف ایک ہی چیز میں ہے، وہ ہے اللہ کا ذکر۔ جو لوگ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں، یقین کریں وہ اپنی زندگی میں خوشیاں پا لیتے ہیں، لیکن اللہ کو پا لینے کا، اللہ کا ذکر کرنے کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ ایسا عمل کیا جائے جس سے اللہ رب العزت راضی ہو جائے۔ بے شک آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، مدد کا تو کوئی بھی ذریعہ بن سکتا ہے، آپ کسی شخص سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں، لیکن اصل مدد اللہ رب العزت سے ہی مانگنی چاہیے۔ بے شک ہر مشکل کے حال میں وہی مدد کر سکتا ہے، لیکن جو اللہ رب العزت نے کسی نہ کسی کے ذریعے بنایا ہوا ہے، کسی انسان کو بنایا ہے، ذریعہ تو کوئی بھی بن سکتا ہے، لیکن اگر پھر بھی اس سے مدد نہیں مل رہی تو پھر آپ اللہ کے آگے رجوع کریں اور اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دے گا۔ آج ایسا ہی ایک منفرد وظیفہ بتاؤں گا۔ پیارے ناظرین، اگر آپ سچے اور پکے ایمان کے ساتھ مانگتے ہیں تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ کیوں؟ یہ ایسا کلام ہے جسے نبیوں نے مانگا ہے، جسے نبیوں نے پڑھا ہے اور ان کو مدد ہوئی ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ آپ ہمارے بتائے گئے وظیفے پہ اگر عمل کرتے ہیں تو فائدہ آپ کو یقینی ہے۔ وہ کلام کیا ہے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور اس کلام کو آیت کریمہ کہا جاتا ہے اور دوسرا حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کہا جاتا ہے۔ اب حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کیوں کہا جاتا ہے؟ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی شان ہے۔ تو ان 40 دنوں میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے یہ آیت مبارکہ پڑھ کر دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا۔ اور یہ آیت مبارکہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی اس لیے کہی جاتی ہے کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ کلمات پڑھے تھے، تو لہٰذا ایسے کلمات جنہیں نبیوں نے مشکلات میں پڑھا تو آپ کے لیے یہ فائدہ مند کیوں نہیں ہوں گے؟ فرشتوں کی دعائیں حاصل کرنے کے ساتھ آسان سا عمل ہے۔ یہ آیت کریمہ چند سیکنڈ میں پڑھی جا سکتی ہے، اور فضیلت کیا ہے؟ پڑھنے والے کے لیے نور بلند کیا جائے گا اور فرشتے اس کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا کریں گے۔ یعنی جس طرح ہم نے یونس علیہ السلام کو اس دعا کی برکت سے غم و مصیبت سے نجات دی، اسی طرح اب ہم مومنین کے ساتھ ہی معاملہ کرتے ہیں، لیکن جبکہ وہ صدق و اخلاص کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہوں اور ہم سے پناہ مانگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذوالنون حضرت یونس علیہ السلام نے جو دعا مچھلی کے پیٹ میں کی تھی، جو مسلمان بھی اپنے کسی مقصد کے لیے ان کلمات کے ساتھ دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے حضرت یونس علیہ السلام اس دعا کو ہمیشہ اہمیت حاصل رہی ہے جو آپ نے مچھلی کے پیٹ میں قید رہتے ہوئے کی۔ اس بارے میں حدیث مبارکہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، کیا تمہیں اسم اعظم کی رہنمائی کروں کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارنے سے دعا مستجاب ہو جاتی ہے؟ اور وہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے جس نے تاریکیوں میں آواز دی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا صالحین نے ہمیشہ یاد رکھی اور تسبیحات کا معمول رکھی۔ اولیاء کریم، فقراء و عارفین نے اس کے اذکار سے منازل عشق طے کی۔ اس دعا کا سبب کیا تھا؟
تھا۔ واقعہ یوں ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے ایک طویل عرصے تک لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دی، لیکن لوگ صحیح راستے پر نہ آئے بلکہ اپنے کفر پر ضد کرتے رہے، تو وہ قوم کی بے ایمانی سے عاجز آ کر ناراض ہو کر آبادی سے باہر نکل گئے اور قوم کو عذاب کے حوالے کر دیا تھا۔ تو خدا نے انہیں کشتی کے ذریعے مچھلی کے شکم تک پہنچا دیا، گویا حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ کی قید میں رہنا پڑا۔ تو انہوں نے اس ترک اولا کا اعتراف کر کے توبہ کی، مجھے قوم کو لاوارث نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، اگر میں ایسا نہ کرتا تو خدا مجھے مچھلی کے حوالے نہ کرتا۔ آپ نے مچھلی کے شکم کی تاریکیوں میں آواز دی، پروردگار تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، تو پاک و بے نیاز ہے اور میں اپنے نفس پر ظلم کرنے والوں میں سے تھا۔ تو اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا اور انہیں غم سے نجات دے دی، اور حضرت یونس قوم کے پاس پلٹ گئے اور قوم بھی جناب حضرت یونس کے گرد جمع ہو کر راہ توحید پر گامزن ہو گئی۔ اس دعا کی شان و نزول کو سمجھتے ہوئے مصائب اور روزمرہ زندگی میں ہونے والی خطاؤں کی وجہ سے یہ آیت کریمہ پڑھتی رہنی چاہیے۔ اس میں بھلائی اور ترقی کی ضمانت ہے، تو راستے کی ہر رکاوٹ بھی دور ہو جاتی ہے۔ اور ذوالنون کو یاد کرو، جب وہ غضبناک ہو کر چل پڑے تو اس نے گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہ کریں گے، تو اس نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک مجھ سے بے جا ہوا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں خبر نہ دوں کہ جب تم میں سے کسی شخص پر کوئی مصیبت یا دنیا کی بلاؤں میں سے کوئی بلا نازل ہو اور وہ اس کے ذریعے دعا کرے تو اس کی مصیبت و بلا دور ہو جائے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی، کیوں نہیں؟ ارشاد فرمایا، وہ چیز حضرت یونس کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان اپنی بیماری کی حالت میں 40 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے ساتھ دعا مانگے، پھر وہ اس مرض میں فوت ہو جائے تو اسے شہید کا اجر دیا جائے، اور اگر تندرست ہو گیا تو اس کے تمام گناہ بخشے جا چکے ہوں۔ بات یہ ہے کہ ہم چیزوں پر عمل نہیں کرتے جو ہمیں بتایا جاتا ہے، اس پر عمل نہیں کرتے، ہم اللہ کے آگے جھکنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم اللہ سے مانگنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے کہ وہ تو خود فرماتا ہے، مجھ سے مانگو، اگر تیری کوئی رضا ہے، کوئی حاجت ہے، مجھ سے مانگ، میں تیری ہر رضا اور ہر حاجت پوری کروں گا۔ لیکن انسان اللہ تعالیٰ سے مانگتا نہیں ہے اور نہ ہی اسے مانگنے کا سلیقہ آتا ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے خوش و خضوع کے ساتھ مانگنا چاہیے تاکہ آپ کی ہر حاجت اور ہر مراد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں پوری ہو۔ آپ نے یہ وظیفہ ہفتے کے روز کرنا ہے۔ اب یہ وظیفہ آپ کیسے کریں گے؟ اگر آپ کی بڑی سے بڑی کوئی حاجت ہے تو تہجد کا ٹائم بہت بہترین وقت ہے، اگر آپ اٹھ سکیں تو آپ نے یہ عمل لازمی کر لینا ہے۔ تہجد کے ٹائم آپ نے اٹھنا ہے، اور یہ ایسا وقت ہے جس میں اللہ رب العزت خود اپنے بندوں سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ تیری کوئی حاجت ہے، تیری کوئی مراد ہے، تیرا کوئی مقصد ہے تو مجھے بتا، تیرے اس مقصد کو پورا کر دوں۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ وقت کتنا اہم ہے۔ اللہ اس وقت اپنے بندے کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، بہت زیادہ، جسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ تو جب اس وقت ہم اللہ سے مدد مانگیں گے تو وہ بھی ایسے کلمات پڑھ کر جسے نبیوں نے پڑھا، اندازہ لگا لو یہ کتنے بڑے کلمات ہوں گے، کتنا بڑا فائدہ مند ہوگا۔ آپ نے تہجد میں اٹھ جانا ہے، اور چاہیں تو آپ تہجد کی نماز بھی ادا کر لیں، کم از کم 2 رکعت نماز تہجد کی ادا کر لیں، اور یہ یاد رہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرض نماز کے بعد سب سے محبوب ترین نماز تہجد تھی۔ نماز کا تو اندازہ آپ لگا لو کہ یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے۔ اگر آپ تہجد کے لیے اٹھے ہیں تو تہجد کی نماز بھی پڑھ لیں۔ تہجد جسے رات کی نماز بھی کہا جاتا ہے، اسلام کے پیروکاروں کی طرف سے ادا کی جانے والی نفل نماز ہے۔ یہ مسلمانوں پر ضروری 5 فرض نمازوں میں شامل نہیں ہے، حالانکہ اسلامی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تہجد کی نماز باقاعدگی سے خود ادا کرتے تھے اور اپنے صحابہ کرام کو بھی ترغیب دیتے تھے۔ اسلام شرع میں آدھی رات کے بعد نماز پڑھنے کو تہجد کی نماز کہتے ہیں۔ اے نبی، رات میں تہجد پڑھ، یہ تمہارے لیے نفل ہے۔ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
فرمایا مفہوم تم ضرور قیام اللیل کیا کرو، نماز تہجد پڑھا کرو، کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کا شیوا شعار اور طریقہ رہا ہے اور قرب الہی کا تمہارے لیے خاص وسیلہ ہے اور برائیوں کو مٹانے والی اور معاصی سے محفوظ کرنے والی چیز ہے۔ خالق کائنات نے اپنی خاص حکمت کے تحت دن کو روشن اور رات کو پرسکون بنایا۔ رات کو سناٹے میں جیسا سکون عموماً آرام میں اور خصوصاً عبادت میں ملتا ہے، ویسا کسی دوسرے وقت میں نہیں ملتا۔ قرآن کریم نے انہی کی شان میں فرمایا مفہوم ان کے پہلو اس وقت رات میں جو لوگوں کے سونے کا خاص وقت ہے ان کی خواب گاہوں سے جدا رہتے ہیں، یعنی میٹھی نیند اور نرم بستروں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے قیام کرتے ہیں اور نماز تہجد پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات اس حال میں گزارتے کہ پہلو بستر سے جدا ہوتا، جبکہ مشرکوں کے بستر ان کے بوجھ سے گراں بار ہو چکے تھے۔ نماز تہجد کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ درود قدیم سے صالحہ کا شعار، طریقہ اور ان کی عبادت رہی ہے۔ ان میں دو باتوں کی طرف اشارہ ہے، ایک تو یہ کہ جب سابقہ کے اولیاء اور صالحہ نماز تہجد کا اہتمام کرتے تھے تو تمہیں بطریق اولا اس کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ تم تو خیر الامم ہو۔ دوسرا اس طرف اشارہ ہے کہ نماز تہجد صالحین کا شیوا ہے، جو اس کا اہتمام نہیں کرتا وہ صالحین کاملین میں سے نہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم میری امت کے شرفاء حاملین قرآن پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والے اور تہجد گزار لوگ ہیں۔ نماز تہجد کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ قرب الہی کا وسیلہ ہے، اس سے رب کریم کی قربت و محبت نصیحت ہوتی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری پہر میں ہوتا ہے، لہٰذا تم بھی اس وقت اس کی یاد کرنے والوں میں ہو سکتے ہو تو ضرور ہو جاؤ۔ تہجد اور ذکر اللہ کے ذریعے اس کا قرب بآسانی حاصل ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک بندے کے لیے اس سے بڑی کوئی سعادت ہرگز نہیں ہو سکتی، کیونکہ ساری شریعت عبادات اور طاعات سے مقصود و معبود حقیقی کی قربت و محبت ہی تو ہے، جو نماز تہجد سے بآسانی حاصل ہوتی ہے۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں اس حدیث قدسی کی طرف اشارہ ہے جس میں رب العالمین نے فرمایا کہ بندہ برابر نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور نوافل میں افضل ترین عبادت تہجد ہے، جیسا کہ حدیث کا مفہوم ہے فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل تہجد کی نماز ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی محبت اور قربت کے حصول کا یہ اہم ترین ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ حضرت شیخ الزما فرماتے ہیں کہ صوفیاء اور عشاق کے لیے تہجد مثل براق کے ہیں، جیسے شب معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق کے ذریعے ان کی آن میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے، ایسے ہی صوفیاء بھی تہجد کے ذریعے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، جب آپ نے تہجد کی نماز ادا کر لی پھر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر درود ابراہیمی پڑھ لیں اس کی فضیلت زیادہ ہے، کیونکہ ایک تو تہجد کے وقت کی فضیلت بہت زیادہ ہے اور پھر درود ابراہیمی سب سے زیادہ افضل درود پاک ہے، جسے پڑھنے سے آپ کے تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اور آپ کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ افضل ترین عبادت درود ابراہیمی ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پھر آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی آیت کریمہ اس کو آپ نے 33 بار پڑھنا ہے اور پھر آخر میں 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یاد رہے جو آپ 33 بار آیت کریمہ پڑھیں گے وہ سجدے میں جا کر پڑھنا ہے۔ دوبارہ سے دہراتا چلوں، 3 بار تو آپ نے شروع میں درود پاک پڑھنا ہے اور 33 بار آیت کریمہ پڑھیں گے، وہ سجدے میں جا کر پڑھیں گے اور آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھ لیں گے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں، اپنی بڑی سے بڑی حاجت کو اللہ کے سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ یقینی ہے۔ میرے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم تمام مسلمانوں کی
پریشانیاں دور کرے، ہم سب کی دلی حاجات کو پورا کرے۔ اے اللہ پاک رزق کی تنگی کو دور کر، رزق میں برکت اور فراوانی عطا کر۔ اے اللہ پاک جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا کر، جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا کر، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کر۔ یا اللہ ہم سب کی کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ پاک ہماری آخرت اچھی کر دے، ہمیں قبر کے عذاب سے بچا اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرما، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں 5 وقتہ نمازی بنا اور ماں باپ کا فرمانبردار بنا۔ یا اللہ پاک دین اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ کمنٹ سیکشن میں اللہ ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔